کہنا چاہتی ہوں میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں جناب عظیم میاں صاحب، جنگ گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور امریکہ میں جنگ، آج کل وہ کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو بتائیے عید کا موقع ہے اور ان کے بیٹے یہاں پہ ہیں، تو شاید اسی حوالے سے عظیم بھائی آئے ہیں۔ میں بہت احسان مند ہوں جناب عظیم میاں صاحب کی کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ عظیم بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نے بڑی مہربانی، آپ نے یاد کیا، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے عزت ہے سر، میرے پہ آپ کا احسان ہے، اور میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں بھی، جیسے میں نے آپ کو اپنے دوست احباب کا ہی تذکرہ کہا کہ بعض اوقات یہ پولیٹکس میں، اور اب اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ۔ جیسے ابصار عالم بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں، ظاہر ہے ان کا موقف مسلم لیگ نون ہے، بہت سے لوگ یا ایک پلڑے میں ہیں یا دوسرے پلڑے میں ہیں۔ ابھی ان دنوں میں آپ کے ہی جیو گروپ سے جناب حامد میر صاحب نے دونوں طرف کے بیان دینے شروع کر دیے، تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، اے بھائی کس کے ساتھ ہو دراصل؟ تو یہ غلط رویہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جرنلسٹ، اور ان پہ بڑا الزام ہے، میں کہتی ہوں پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی یہ جو ڈویژن اور سوچ میں تبدیلی لے کے آئے یہ جرنلسٹ لے کے آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ سر کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیے، جرنلسٹ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ جی سر۔ کہیں باہر سے آپ کے جو ہے نا نازل نہیں ہوتے، وہ اسی معاشرے میں وہ گرو اپ کرتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ اور صحیح صحافی وہ ہے جو اس معاشرے کی صحیح عکاسی کرے۔ ٹھیک سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئی ٹی وغیرہ آنے کے بعد پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے خیالات کی کہ جن خیالات کا میں حامل ہوں، میں اس کے مخالف یا اس کی کوئی تردید یا اس سے تضاد سننا ہی نہیں چاہتا۔ یعنی میں جو فلسفہ ایک سن لیتا ہوں اور اس کو اپنا لیتا ہوں، باقی اس کے بعد باقی ساری چیزوں کو میں رد کر دیتا ہوں، جبکہ رد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں حقیقتیں جو ہیں بڑی ڈائیورسیفائڈ ہوتی ہیں، ٹھیک سر۔ صبح اور شام بھی ہے۔ صبح کے کتنے لمحات ہیں کہ صبح آپ ہوتی ہیں، الگ صبح کا ایک منظر ہوتا ہے، دوپہر کا دوسرا ہوتا ہے، شام کا تیسرا ہوتا ہے، غروب آفتاب چوتھا ہوتا ہے۔ جی سر۔ اب میں اس میں یہ کہوں کہ نہیں صرف ہمیشہ صبح رہنی چاہیے، صبح کبھی بھی نہیں رہتی۔ صحیح۔ اور ویسے بھی جو ہے نا، یونٹی تھرو ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی تھرو یونٹی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنا لیا طریقہ کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ڈائیورس ہیں، آپ کے وہ خیالات ہیں، لکم دینکم ولی دین والا کام ہے کہ وہ تیرا دین اور ہے میرا دین اور ہے، اس طرح کی چیزیں اپنانی شروع کرتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور انتہا پسندی بھی اتنی ہے کہ جو میرا فلسفہ ہے، صرف میں چاہتا ہوں کہ وہی فلسفہ جو ہے سچ ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی اس کا منطقی علاج ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جن لوگوں نے پیپل پارٹی کا ساتھ دیا ایک زمانے میں اور پیٹ بھر کے ساتھ دیا، بھٹو سے زیادہ پاپولر کون تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت ہوا آیا کہ لوگ اسی میں سے نکلے اور نکل کے ان کے مخالف بھی ہو گئے۔ آج دیکھیں وہ لطیف کھوسا اور یہ سب کون ہے؟ ان کو یہ پیپل پارٹی میں ساری عمریں انہوں نے گزاری۔ اب آخری وقت میں ان کے خیالات اگر بدلے ہیں تو ٹھیک ہے، اب وہ جو بدلے ہیں، ایک ان کو کہے گا کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ بدل گئے ہیں، یہ بک گئے ہیں، انہوں نے پیسہ لے لیا ہے، ان کو عہدے مل گئے ہیں، فلاں ہو گیا۔ اب اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہے گا دیکھیے جناب، بڑھاپے آنے تک جو ہے انہوں نے تو اپنی ساری زندگی برباد کی، اب ان کو سچ کا پتہ چلا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس ماحول میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے خیالات اور آپ کا جو بھی موقف ہو اس کی عزت میں کروں، اور جو میرا موقف ہو، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو یا کتنا بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ سے کتنا بھی متضاد ہو، مجھے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ڈیموکریٹک سوسائٹی، ہم ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں۔ ابھی آج ہی مجھے کوئی ایک ای میل آئی ہوئی تھی اپنا ڈاکٹروں کے فورم سے، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کب یہ مطلب ہے کہ اپنا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں خاکیوں کے حوالے سے کیا لکھیں گے اور کیا کریں گے، کیوں نہیں آپ کہتے؟ تو میں نے انہیں یاد دلایا، اور انہوں نے اس طرح سے پورٹری کیا کہ شاید میں مطلب ہے کہ میں بھی اسی طرح سے ڈیوائیڈڈ ہوں۔ میرا مسئلہ جو ہے عارفہ جی وہ یہ ہے کہ آپ کی طرح میں نے یہاں سے گزارے ہیں سال، اور اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اپنے سارے لیڈروں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا آن فرسٹ بیسس، ٹھیک ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں اور چاہے وہ جناب علی آپ کا عمران خان صاحب ہوں،
سب سے اکراس دا بورڈ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا, ان سے گفتگو بھی ہوئی اور بے باکانہ گفتگو ہوئی, جس طرح میں آپ کے ساتھ یہاں بالکل جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بھائی ایسی باتیں ان سے کی میں نے. تو میں نے اس چیز کو کوٹ کیا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں میرا موقف جو تھا چونکہ جمہوریت کے لیے تھا, ٹھیک ہے, اس وقت بھی لوگ مجھے اس لیے برا کہتے تھے, کوئی کہتے تھے کہ دیکھیے جی ذوالفقار اپنا ضیاء الحق صاحب جو ہیں اتنے نمازی اور پرہیزگار آدمی ہیں اور وہ اسلامی نظام لا رہے, لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں کہتا تھا جی ملک میں ڈیموکریسی آنی چاہیے. تو میرا پاکستان کی سفارت خانوں میں امریکہ میں جو ہے میری انٹری بین تھی, تو اس زمانے میں بھی قیمت میں نے ادا کی. تو صحافی کو آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ ہر دفعہ ہر خیالات کے حامی مکتبہ فکر جو ہے, ہر مکتبہ فکر کے جو حامی ہیں ان کی سروس میں لگا رہے. اس کو آپ ملک کی سروس میں لگنے دیں, سرزمین کی سروس میں لگیں, مٹی کی سروس میں لگیں, مٹی پر فوکس دیں کہ اس ملک کا مفاد, اس ملک کا جغرافیہ, اس ملک کی تاریخ, اس ملک کے لوگ جو ہیں ان کا کہاں پر جا کر ان کا مفاد کہاں پر ہے. ہمارا بطور صحافی کے اس پر ہونا چاہیے. پہلا کمٹمنٹ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کس معاشرے کے آدمی ہیں اور کس معاشرے میں ہمیں پڑھا جا رہا ہے. اس معاشرے کا مطالعہ کر کے آپ جانبداری کو الگ رکھ کر اس معاشرے کے اجتماعی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جمال صاحب کے مفاد کو پروٹیکٹ کروں اور آپ کے مفاد کے خلاف کام کروں. یہ ڈویژن غلط ہے. ڈویژن یہ ہونی چاہیے کہ آپ بھی اگر سٹیزن ہیں, جمال صاحب بھی سٹیزن ہیں, آپ دونوں کے مفاد کے لیے مجھے کھڑا ہونا ہے. آپ کے آپس کے مفاد کے ٹکراؤ جو ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ میرا مقصد نہیں ہے. انسٹیٹیوشن کے انسٹیٹیوشن کا مفاد, کنٹری ایز اے ہول. دیکھیے انسٹیٹیوشن میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ سول بیوروکریسی میرے نزدیک ایک انسٹیٹیوشن ہے, ملٹری دوسرا انسٹیٹیوشن ہے, عدلیہ تیسرا انسٹیٹیوشن ہے. اب یہ اس انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے جو اشخاص ہیں, جب وہ کامن گول کے لیے, کامن گول, اور وہ بھی گول لارجر گول ہونا چاہیے, نیشنل گول ہونا چاہیے. ٹھیک سر, آپ لکھتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ صحافی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس معاشرے میں اتنی ڈویژن ہے. ابھی ریسنٹلی جب القادر ٹرسٹ کا معاملہ آیا تھا تو ہر انسان عمران خان پہ انگلی اٹھا رہا تھا, مگر عمران خان صاحب کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ملک صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے. تو اگر کوئی بزنس کو, ملک صاحب نے پوری ایک لسٹ نکال کے رکھ دی کہ صحافیوں کو کس کس قیمت پہ خریدا گیا. ڈو یو ایگری ود دیٹ اور ناٹ؟ نہیں, دیکھیے نا, جو کریں گے ان کو پھر یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. ساروں کا لسٹ میں نام آیا, اگر اس فقیر کا بھی آیا تو مجھے مطلع کیجیے گا. اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو شاید میں آتا جاتا ہوں پاکستان میں, اور یہ بات نہیں, اگر میں چاہتا تو مجھے مطلب ہے کہ اس قسم کی آفرز کیا مجھے نہیں ہوئی ہوں گی. آخر میں بھی یہاں 40-45 سال سے یہ کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیڈروں کو کر رہا ہوں, یعنی میرا ایکسیس تو پاکستان کے تو ہر صحافی نے. ابھی مجھے یاد ہے حسین حقانی سے میں نے ایک بار یہ سوال کیا تھا, بہت پہلے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ مشاہد حسین اور حسین حقانی بڑے ایکٹیو تھے, آپ کو یاد ہوگا. جی. پھر مشاہد حسین کو مل گئی سینیٹرشپ مل گئی اور ان کے تو منہ کے اوپر لگ گئی ٹیپ, ٹھیک ہے, بڑے ٹیکنیکلی ویری وائز برین. جی. مگر انہوں نے, اور اب بھی کسی کو سینیٹرشپ مل جاتی ہے, کسی کو ٹکٹ مل جائے گی, تو صحافی کا پھر رول کیا ہوا؟ یہ تو وہ ایک آئی ایم سو سوری, میں صحیح کہہ رہی ہیں, اب قلم بک گیا. اس بکے ہوئے قلم کی جو قیمت ہے وہ تو ایک طوائف والی ہے. بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, صحافت, وکالت, میڈیسن, ٹیچنگ, یہ 4 جو پروفیشن ہیں یہ بڑے پیمبرانہ پروفیشن ہے. آپ کو کسی نے اس میں دھکا دیا آنے کے لیے نہ آئیے اس میں, کیونکہ اس میں ایتھیکل کوڈز ہیں. دوسرے پروفیشن میں ہو سکتا ہے کہ ایتھیکل کوڈ ہوں یا نہ ہوں. میڈیکل پروفیشن کا یہ ایتھیکل کوڈ ہے کہ اگر ڈاکٹر کا دشمن بھی اس کے زیر علاج ہے تو ہی شوڈ ٹریٹ ہم اینڈ ٹرائی ٹو سیو ہز لائف, رائٹ. وکیل صحافت کا بھی یہی ہے. جج کہہ سکتے ہیں, جج, اللہ بھی جج ہے, جج کا رتبہ جج تو جی. اب حال میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو پرانے لوگ جانتے ہیں, جسٹس رستم کیانی, بڑا نام تھا, اور میں ان جرأت مند طلباء میں سے تھا کہ یعنی طالب علم, کالج کا طالب علم ہوتے ہوئے میری ان کے ساتھ خط و کتابت تھی, اور وہ میں خوش قسمت ہوں کہ وہ شخص مجھے اپنا مطلب خط لکھ کر میرے خطوں کے اور سوالات کے جواب دیا کرتا تھا.
وہ شخص بھی اسی جوڈیشری کا حصہ تھا اور نیچے سے ترقی کرتے ہوئے جسٹس بھگوان داس بھی بڑے کمال، جسٹس بھگوان داس ہیں، اور اس کے علاوہ ہیں جسٹس اے آر چنگیز ہیں، جسٹس شہاب ہیں، کتنے لوگوں کے آپ کے نام ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ، جناب شبیر احمد ایک جسٹس تھے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے، ایوب خان کا زمانہ تھا، اور کوئٹہ کے کمشنر جو ہے کرنل ان کے یار غار تھے، ایک مقدمہ اس کی عدالت میں پیش ہوا اور پیچھے سے کہیں سے کوئی پیغام آیا ہوگا کہ بھائی خیال کریں، انہوں نے وردی والوں کا، ہاں ظاہر کہ کرنل تھے تو یا تو وردی والوں کا، اور ایوب خان کا زمانہ تھا، اچھا اوپر بھی وردی والا بیٹھا تھا، اچھا ٹھیک ہے، پیغام آیا تو انہوں نے پتہ کیا کیا، اسی دن بطور عدالت کے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکرٹ قوانین کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو 6 مہینے کی اس کو اپنا کمشنر صاحب کو سزا دی، 6 مہینے کی سزا کے بعد کوئی سول سرونٹ نوکری میں نہیں رہ سکتا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ایوب خان نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے پی آئی اے جرمنی کا جو ہے جنرل مینیجر بنا کے وہاں بھیج دیا، کیونکہ جس خاتون کا جھگڑا تھا وہ بھی جرمن تھی، یہ ضرور ہوا۔ لیکن آپ جج کو آپ بتائیے کہ جج کی جرأت شبیر احمد کی یہ ہے۔ ایک اور کیس آپ کو بتاتا ہوں میں، ایلبرٹ اسنیلسن، ایک زمانے میں، یہ شروع کے 60s کا پیریڈ ہے، سیکریٹری لا جو ججوں کا بھی بزرگ ہوتا ہے، یعنی بڑا ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات میں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ایک کیس آیا شبیر احمد کے پاس، اسی شبیر احمد کے پاس، میں آپ کو بتاؤں، اور انہوں نے مطلب ہے کہ پتہ کیا کیا، 6 مہینے سزا دی، ساری بات پوری حکومت جو ہے وہ لرز گئی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ مطلب کہ وہ ہے برٹش ہے، دوسرے یہ کہ اس کو آپ نہ نکالیں، اس نے نکال دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جو اس قسم کے اے آر کارنیلیس کو آپ لے لیجیے، کرسچن تھے، اس شخص نے جتنا شریعت پہ کام کیا، مجھے ابھی تک کسی پاکستانی جسٹس یا چیف جسٹس کا پاکستان کے شریعہ لا پر کام دکھا دے، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں، اور اس نے ساری عمر لاہور کے ایک ہوٹل میں ایک کمرے میں گزاری، اور ابھی بھی میں گیا تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ فلیٹیز ہوٹل میں اے آر کارنیلیس کے نام سے جو کمرہ ہے، مجھے چاہے کچھ کرایہ لے لے وہاں رہنے دیں۔ وہاں 2 کمرے ہیں، ایک قائد اعظم جہاں تشریف لائے تھے، اور ایک اے آر کارنیلیس کا، اتفاق سے کسی نے بک کیا ہوا تھا، نہیں میرا بس چلا، لیکن میں جب وہاں سے گزرتا تھا یقین جانے رک کے گزرتا تھا۔ اس شخص نے ساری عمر اس میں گزاری ہے، اور یہ اس وقت کی ہی واز دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کارنیلیس صاحب آپ کا یہ کیا مسئلہ ہے، یو آر ناٹ اے مسلم؟ کہتا بھائی I serve the Republic of Islamic Republic of Pakistan, so I feel it as my duty۔ بھگوان داس کو آپ دیکھ لیں، آپ نے ذکر کیا ابھی، جی سر، ٹھیک ہے میں سر آپ نے بڑی ظاہر آپ کے ساتھ تو نشست ایک سے زیادہ ہونی چاہیے، کالرز بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اب پاکستان نے اپنے رول ماڈلز کا یا ہیروز کو قدر نہیں کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، میں آج اتنی میری عمر ہوگی، قائد اعظم محمد علی جناح کے ہوئے قوم کو ایک جھنڈے کے تلے لے کے آئے، اور بڑی آرگنائزڈ سٹرائکس تھیں، یعنی یہ آج والا سسٹم نہیں تھا۔ اس زمانے کا 5ویں پڑھا بھی جو درخواست لکھتا تھا، آج ماسٹرز پڑھا بھی وہ درخواست نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے، بہترین معیار تعلیم تھا۔ The most unfortunate thing in Pakistan is کہ پاکستان کی میں لوگوں کو جھوٹ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، آپ کے حامد میر صاحب نے تو بڑا اوپنلی کہہ دیا ہے کہ اس کے جو رسپانسبل ہیں آئی جی اسلام آباد کو پکڑو، فلانے کو پکڑو، ثناء اللہ صاحب کا نام بھی لے دیا انہوں نے۔ تو اس کا فائدہ اگر یہ 9 مئی کا واقعہ اگر پی ٹی آئی کرتی نا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ثابت کر دے کہ پی ٹی آئی کرتی نا، اگر عمران خان کرانا چاہتے تو عمران خان کو کھے فائدہ ہونا تھا، یعنی 72 سال تھے تو دس کنٹری از رولڈ بائی وردی، تو عمران خان کیسے ایک دن میں اس کے اگینسٹ کو لے کے آ سکتا تھا؟ اس کا فائدہ ہوا تو رانا ثناء اللہ کو فائدہ ہوا، اس کا فائدہ ہوا تو کسی اور کو فائدہ ہوا۔ اف آئی ایم رانگ کریکٹ می، مگر فائدہ اس کو ہوتا ہے، کام وہ کرواتا ہے جس کو اس کا بینیفٹ ہوگا۔ پلوامہ کا واقعہ اگر انڈیا نے یہ فالز اٹیک کیا تھا تو بینیفٹ کیا ہوا تھا؟ بی جے پی جیت گئی تھی ہمیشہ۔ جی ہاں درست ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حامد میر نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے لیے جو لوگوں کے نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اریسٹ کروائیں۔ نہیں تو اب آپ نے کل آئی ایس پی آر کا جو ہیڈ ہے
اس کی وہ پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی. جی سر میں نے بالکل سنی. اب آپ یہ دیکھیے اس میں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سیاستدان ہمیشہ جو ہیں اپنے فائدے کی سوچتے ضرور ہیں مگر بعض دفعہ اپنے فائدے کے لیے چلی ہوئی چالوں میں سے یہ نقصان اٹھاتے ہیں اور مات کھاتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ افیکٹ آف لائف ہے نا کہ میں اپنی زندگی کو خود بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے فیصلے کرتا ہوں اور یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی دی پرفیکٹ ڈیسیژنز. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک مطلب فالٹی ڈیسیژن جو ہے میری ساری زندگی یا میرا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک سر. یہاں جو کچھ یہ ہوا ہے اس کے بارے میں چونکہ یہاں ہوں تو میں مختلف جو سورسز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے پوچھ کے کوشچننگ کر کے میں اپنی ایک اوپینین بنانے کے پروسیس میں ہوں. جی کیا اور اس میں یہ ہے کہ ابھی پرسوں کی بات ہے, پرسوں کچھ لوگ نیو یارک آئے ہوئے تھے اور ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ بھئی اس میں اصل بات کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے پروفز ہیں اپنا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ بیان ڈاؤٹ ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے. پبلک ڈیبیٹ کا حصہ اس وقت بنے گا جب یہ ون آن ون مطلب ہے کہ کیسز جب آئیں گے سامنے تو تب معلوم ہوگا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. ایک چیز. دوسری ہوتی ہے پبلک پرسیپشن. پبلک پرسیپشن میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے عمران کی پبلک میں مقبولیت کے بارے میں کسی کو کوئی مطلب شبہ نہیں ہونا چاہیے. پبلک میں اس کی مقبولیت, اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بالکل ہائٹ پہ تھی, تقریباً بھٹو لیول آپ سمجھ لیجئے. کیونکہ بھٹو کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ انسائڈر تھے بہت سارے ہر ادارے کے اندر, قومی اداروں میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی میں ایک پوٹینشیل ہے اگلی دفعہ وزیر اعظم بننے کا تو وہ پہلے سے خوشامد کے لیے جوتیاں سیدھی کرنے پہنچ جاتے ہیں. یہ میرے ملک کی سول بیوروکریسی جو ہے یہ اس کا ناظر مزاج ہے, اس کے خمیر میں گندا ہوا ہے کہ جو موجود ہے اس کو تو چھوڑ دو, جو آنے والا ہے جس میں پوٹینشیل ہے اس کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے. مگر عمران خان صاحب کے دور میں تو بیوروکریسی نے ان کی بات ہی نہیں سنی کیونکہ بیوروکریسی کے موسٹ آف دا پیپل ور اپوائنٹڈ بائی دا پریویس گورنمنٹ سو دے ور لوئل ٹو دیم. ایسا نہیں ہے. مسعود خان ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کا پتہ ہے کہ آپ کو عمران خان کا مطلب اپوائنٹڈ ہے. اس میں آپ نیو یارک میں چلے جائیے, پاکستان مشن ٹو دا یو این کا اس وقت امبیسڈر کون ہے؟ منیر اکرم. اپوائنٹڈ کیا عمران خان, اس کے پاس جو رکھ کے شاہ محمود قریشی اور وہ دونوں قائد حیات ہیں, آپ جا کے پوچھیے. چھٹی کرا دی گئی ہے؟ نہیں, دونوں میں سے کسی کی ابھی تک چھٹی نہیں ہوئی, ابھی تک کسی کی چھٹی نہیں ہوئی. دیکھیے جن کو اسٹیبلشمنٹ عزیز ہوتی ہے نا یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب وہ ہوتے ہیں وہ اپنے سروائیول کا راستہ نکال لیتے ہیں, ان کو وہ مل جاتا ہے ان کو راستہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے سول بیوروکریسی سے آپ جان اس لیے نہیں چھڑا سکتے کہ دے آر رننگ دی سول ایڈمنسٹریشن, اور ابیوز آف پاور جتنا ان کے پاس ہے اور مینیپولیشن آف پاور, دونوں چیزیں ہیں, ابیوز آف پاور اینڈ مینیپولیشن آف پاور. اب عمران خان اگر آئے ہیں تو جو ان کے ایڈوائزر تھے کیا ان کی مطلب بصیرت بالکل ختم ہو چکی تھی یا ان کی وہ بصیرت نہیں تھی یا وہ خود اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے؟ مفادات کے لیے لڑ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نعیم الحق جو ان کے چیف مطلب کہ اپنا تھے انچارج, وہ میرے بڑے پرانے دوست تھے نیو یارک سے اور کوئی ہم 20-30 سال بعد ملے ہیں. اینڈ وہ دیٹ چیپ بڑا اچھا لڑکا انسان تھا لیکن وہ کہ ہی گاٹ کینسر. جب وہ عمران خان سے پہلے ایڈوانس ٹیم میں آئے ہیں تو اس وقت جب مجھ سے وہ ملے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یار مجھے تو اس وقت مطلب کینسر ہے اور میں ریڈیشن کے روزانہ نیو یارک میں نیو جرسی جاتا تھا, ریڈیشن کرا کے 4 گھنٹے سوتا تھا اور اس کے بعد 2 گھنٹے میرا یہ کندھا ہوتا تھا اور نعیم الحق ہوتے تھے. وہ جو کچھ وہ بیان کر گیا میرے لیے اسی کے اوپر دیکھیے, کیونکہ میں عمران خان کے قریب اتنا نہیں رہا, وہ کوئی 18 سال تک عمران خان کے قریب رہا ہے اور اس وقت بھی قریب تھا, ایڈوانس ٹیم کا حصہ تھا. جو کچھ وہ مجھے بتا گیا میرے اپنے اوپینین کے لیے وہی کافی ہے. حالانکہ میرا اپنا بھی عمران خان سے یہاں آپ کے اسی شہر میں بھی رابطے رہے ہیں اور مطلب ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ اوپینین میرا اپنا جو اوپینین ہے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے لیکن ہے اوپینین. میں تھوڑا سا آپ انگلینڈ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کالرز 2 کالرز کو لیتی ہوں. میں بڑا امپورٹنٹ 2 سوال ہیں جو مجھے وہ کر لینے دیجیے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یونائٹڈ نیشنز کے ممبران سے بھی ملاقات کرتے ہیں, ابھی نریندر مودی صاحب آئے ہوئے تھے. ایک بات بڑا مجھے غم ہوتا ہے سن کے, ہم اوپنلی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت نہیں ہے, وچ از اے شیم, اٹس اے سلیپ آن آور فیس. ہندوستان میں بھی جمہوریت نہیں ہے. باراک اوباما نے نریندر مودی صاحب کے آنے کے اوپر ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ کہتے ہیں
کہ بھئی ہندوستان میں جمہوریت نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, جس پہ ہندوستان کی ایک جو منسٹر ہیں وہ آ کے اوباما کو کہتے ہیں کہ اوباما کی پرسنالٹی کچھ نہیں ہے, ٹک ٹاک مٹی پائی ہو ہوتے ہیں. یہ سبرینا صدیقی صاحبہ جو ہیں وال اسٹریٹ جرنل سے, انہوں نے, اینڈ شی از ویری کلوز ان دا اوول آفس آپ کے وائٹ ہاؤس میں, اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ انہوں نے ٹریول بھی یوکرین کے حوالے سے کیا. سبرینا صاحبہ سے سوال لیا گیا اور انہوں نے وہی سوال کر دیا, اور جس طرح سے ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے اور جتنا ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے اس پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ حالانکہ وہ جمہوریت نہیں, مگر نریندر مودی نے کہا کہ ہمارے ڈی این اے میں جمہوریت ہے, حالانکہ جمہوریت تو نہیں ہے, اوباما ایکس پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے کہہ دیا. دیکھیے میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے ذرا سا بھی تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ میں خود اسی چیز کا شکار ہوں. اس پچھلے ہی سال جب جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں وہ جب آئے تھے اور بلاول بھٹو بھی وہاں تھے, امریکہ جو بھارت جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا صدر تھا, تو انہوں نے اس اجلاس کی سیکیورٹی کونسل کے صدارت بھی کی. جب وہ صدارت کے بعد نکلے باہر تو میں نے کہا کہ آپ یونائٹڈ نیشن میں تشریف لائیں, سیکیورٹی کونسل کی صدارت انڈیا کے پاس ہے, تو اس کے سلامتی کونسل کے جو فیصلے کشمیر میں ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے, وہ کب آپ امپلیمنٹ کرائیں گے. اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو جواب دیا بڑا مطلب کہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو جوشیلا اور بڑا مطلب ہے کہ وہ فائن ہی ہیڈ ٹو پروٹیکٹ انڈیا, بٹ دا تھنگ از کہ پھر اس وقت اس کے بعد پورا ایک غالباً 15 تاریخ تھی, تو 15 تاریخ کو میں پورے انڈیا کے جتنا نیشنل پریس ہے اس کا ٹارگٹ میں تھا, اداریوں میں, خبروں میں, ٹیلی ویژن پر, ہر جگہ جو ہے میرا توا اچھی طرح سے لگایا گیا. یہ ابھی تو سبرینا کا توا تو صرف ادھر امریکہ میں یا وہاں لگ رہا ہے, نہیں سر پورا انٹرنیشنل لگ رہا ہے. اور وائٹ ہاؤس کو معلوم ہے بائیڈن صاحب, نریندر مودی نے جمہوریت کا راگ اکٹھے کھڑے ہو کے انڈیا از دا ڈیموکریٹک کنٹری, مگر جب وائٹ ہاؤس سے کہا گیا, پوچھا گیا ان کے کہ بھئی یہ سبرینا صدیقی کی ٹرولنگ ہو رہی ہے, انہوں نے کہا ہمارے نوٹس میں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میری ٹرولنگ ہوئی, اچھا, اور میرا جو ہے نا کھال وہ خاصی سخت ہے, میں سہ گیا. ابھی اسی دن میں اوپر جاتا ہوں تو بلاول کی جو ہے وزیر خارجہ کی ایک پریس کانفرنس تھی, تو جو جواب مجھے جے شنکر نے دیا تھا تو میں نے اس کو روک کے وہ پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے. جب میری باری آئی تو میں نے کہا بھی جے شنکر نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اینڈ آن اتھارٹی یہ بتا رہا ہوں, وہ اسٹیٹمنٹ تھا میرے پاس ریکارڈڈ تھا, بلاول صاحب سے کہا. انہوں نے اس کے اوپر مودی کو کہہ دیا کہ یہ گجرات کا قصائی ہے, آپ کو یاد ہوگا, بالکل کہا. تو وہ اس فقیر کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا, اور یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پر جو زیادہ تر مسائل آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جب آئے تھے, آئی کے صاحب آئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی, تو کشمیر کا پھڈا بھی آپ ہی نے کریٹ کیا تھا, اور جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل آپ ہی کی وجہ سے. عارفہ اگر میں یہ مسائل نہ پیدا کروں تو صحافی کے تو کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. مگر سر میرا غم یہ ہے کہ ہندوستان میں پریزیڈنٹ آف امریکہ نے, ایکس پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے, آپ دیکھیے گا اس کے بیانوں کو, آپ پڑھیے گا, اور انڈیا کی ایک منسٹر جو ہیں انہوں نے کس طرح سے ہندوستان کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور ابھی یہ سبرینا صدیقی وال اسٹریٹ جرنل سے انہوں نے جو سوال کیا, ہی جسٹ کوسچن اینڈ دا وے اٹ ہیپنڈ, اور وائٹ ہاؤس کو پتہ بھی ہے بٹ nobody is going to do anything. اس کی وجہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی سر. مودی صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل یوگا ڈے پر یونائٹڈ نیشن آئے ہوئے. جی سر. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا دیکھیے کہ ملک کے اندر آپ کی پالیسی جو ہے وہ ریشیل, ایتھنک, مطلب ڈسکرمنیشن کی پالیسی ہے, ریلیجیس ڈسکرمنیشن کی پالیسی ہے, ریشل ڈسکرمنیشن کی پالیسی ہے, خود آپ اپنے کاسٹ سسٹم کے پابند ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. وہاں فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں مائنارٹیز بھی ہیں, یہاں ہر طرح کی لوگ مطلب کہ اقوام متحدہ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں یوگا ہو رہی ہے, لہٰذا یہ یونٹی ہے. یعنی یوگا از دی یونٹی بیکاز آل آف دم آر پریکٹسنگ دیٹ. یہاں وہ یونٹی کی بات کرتے ہیں, انڈیا میں کیوں نہیں یونٹی بھائی؟
दलित को तो मुकाम ही नहीं दिया। तो फिर इंडिया में भी यूनिटी है ना। असल किस्सा क्या हो गया है वो ये है कि इंडिया माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और तरक्की करे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन तरक्की करने के साथ साथ ये एहसास होना कि हर बंदा जो है इंडिया को, इंडियन जो लीडरशिप है उसकी नजर से देखे। ये जमहूरियत नहीं है, ये आमरीयत है, और ये आमरीयत भी नहीं बल्कि फुस्तायत है। वो तो आप कह रहे हैं ना, जी। इंडिया ने ये कहा कि हमारे डीएनए में, और बाइडेन आपके साथ खड़े, उन्होंने कहा हमारे डीएनए में। नहीं तो डीएनए का अब ये है कि मैं ये वहां तक नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत जो है, फैक्ट जो है वो ये राजा महाराजों की कहानियां फिर कहां से आई हैं अगर आपके डीएनए में था तो। ठीक सर, अगर डीएनए में था तो इतने राजवाड़े जो थे इंडिया में कैसे थे। एक और बहुत बड़ी बात कही जो कि मुझे बड़ा गम हुआ सुनने का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के राइटर्स, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस एंड ऑफ कोर्स हमारे इदारे जिन्होंने किसी को चलने ही ना दिया, वो इतनी बुरी तरह से इंडल्ज्ड हैं अपने पर्सनल मैटर्स में और मनी मेकिंग के बिजनेस में कि नोबडी इज केयरिंग फॉर द कंट्री। आप सही कह रही हैं। ठीक, बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया दे आर सो। आप जयशंकर की बात कर लीजिएगा, ही इज़ अ डाई हार्ट, वो इनकी एक्स मिनिस्टर हुआ करती होती थी, संगीता कोविता क्या नाम था, जिनकी डेथ हो गई। डाई हार्ट इंडियंस, नरेंद्र मोदी डाई हार्ट इंडियन, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वेरी नेशनलिस्ट्स। तो क्या वजह है, उन्होंने इतनी बड़ी बात की थी कि पाकिस्तान को मारने की हमें ज़रूरत ही नहीं, पाकिस्तान तो अपनी मार खुद मार रहा है। हुजूर दुश्मन तो यही कहेगा, बिल्कुल आप सही कहेंगे। वो पाकिस्तान के हालात की आपने मतलब अक्कासी की है, बिल्कुल दुरुस्त है, आई एग्री विद यू। लेकिन दूसरी तरफ अब आप ये देखिए ना कि ये आप मतलब है कि सब कुछ मतलब कि कह जाते हैं, लेकिन खुद आप इंडियन कांग्रेस के साथ क्या कर रहे हैं। अपोजिशन है ना, अपोजिशन को आप भी सांस लेने दें, आप भी रिस्पेक्ट करें। ये क्या बात हुई कि भाई पाकिस्तान में अगर अपोजिशन और इक़्तिदार की लड़ाई, कमजोरियां मिटाने के लिए हम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, व्हाई वी कैन नॉट यूनाइट टू मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्गर एंड बेटर पाकिस्तान। अभी मैं किसी अपने मतलब के रीडर का जो है, बहुत पढ़े लिखे रीडर हैं, उनका कोई जवाब अभी मैं लिख कर आया हूँ। उसकी बात यह है कि पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है। देखिए 47 में पाकिस्तान बना है जहां पर पिन भी नहीं थी पेपर को जोड़ने की, ठीक है, सरकंडा इस्तेमाल किया जाता था, सरकंडा और ये कांटे इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है ना। 47 के बाद 58 में पहला मार्शल लॉ फौज ने लगा दिया। 10 साल उन्होंने, 10 साल के पाकिस्तान के ऊपर उसको 20 साल बनाने के लिए 10 साल फौज ने रूल किया। फिर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आ गया, ठीक है। दरमियान में भी जो प्रोडक्ट्स आई, दरमियान में भी जो लीडरशिप आई, वो सबकी लीडरशिप कहाँ की थी। वो लीडरशिप भी वो थी कि जो बहरहाल कायदे आजम की काबीना वगैरह में से निकल कर आई थी। मेरा मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो कहाँ से आए थे। अय्यूब खान की काबीना के आदमी थे ना, फौजी काबीना के आदमी थे वो। इसमें देखिए फैक्ट्स आर फैक्ट्स। वो बड़े लीडर थे, बड़े लीडर थे, बड़े विजनरी थे, बड़ी पॉपुलैरिटी थी। उन्होंने डायनामिक्स को चेंज किया, पावर में आए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी रास्ता जो उनको इख्तियार करना पड़ा, वो वही करना पड़ा ना, फौजी कैबिनेट का। उसके बाद उनके जो एंटीडोट थे वो कौन थे। ज़ियाउल हक आए जिन्होंने उनको फांसी लगाई, जिन्होंने उनको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। वो कहाँ से आए, उन्होंने अपना फैसला किया। तो पाकिस्तान के 37-38 साल जो 75 सालों में से हैं, वो तो आमरीयत खा गई, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कहाँ थी, वो आमरीयत तो नहीं थी, वो तो आमरीयत थी। तो 37 ईयर्स ऑफ डिक्टेटरशिप, इंडिया को 10 साल की सिर्फ इंदिरा गांधी ने यूनिलैटरली उसको रन करने की कोशिश की थी। 5-10 साल से ज्यादा रन नहीं कर पाई और उसको भी असैसिनेट कर दिया गया। कोई हमारी तरह मार्शल्लाह की सोबतें और मार्शल्लाह जैसी लानत को बर्दाश्त करने के बाद बतौर कौम रहने का लिए, जिंदा रहने के लिए सबक सीखे। कोई और मुल्क ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अलावा कि जहां जनाब अली 30-30, 35-35 साल आप डिक्टेटरशिप लगा दें और उसके बाद भी कौम जो है वो फिर जमहूरियत की नारा लगाए। ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है मेरे पाकिस्तान को। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की आम आवाम जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, क्या वहाँ की यूथ के पास नौकरियाँ नहीं हैं? आपको पता है कि एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के लिए 2-2 करोड़
3 کروڑ کی رشوت کی ضرورت ہے، پلس سازشوں کی ضرورت، سازشوں کی، اور آپ کا قرآن کہتا ہے الراشی والمرتشی کلہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے. ہاں تو ہمارے ہمارے نظام کے ساتھ قرآن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ تو ہم انسانوں کا معاشرہ ہے، اور یہ انسان سارے جو ہیں اس میں کرپشن، اس میں لالچ، اس میں ہرس، اس میں اقتدار، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اندھا کرتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی میں بالکل ہمارے ہاں میں تو بس آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لوگ ہوں گے، کوئی کہتا ہے مطلب کوئی ایک رجیم کو صحیح کہتا ہوگا، کوئی دوسرے رجیم کو صحیح کہتا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے پولیٹیشین آئے ہیں یہ سب کون ہیں؟ سب فیوڈل لارڈ تھے یا انڈسٹریل لارڈ تھے. یا تو وہ انڈسٹری میں سے تھے اور یہاں وہ فیوڈل لارڈ تھے. ٹھیک ہے، وہ خالی اپنے علاقے میں تھانے دار کو کہہ کے، اور ڈی ایس پی اور ایس پی ان کی زندگی کے معراج ہوتا ہے، اس کو کہہ کے غریب آدمی کے بچے اٹھوا لیتے ہیں ووٹ کے لیے. اور آپ مجھے بتائیں نا کہ ہماری اسمبلی کا کیا حال ہے، اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو عام کامن انسانوں کو، کسی موچی جوتا فروش یا کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو اسمبلی کا ممبر بن گیا ہو. انڈیا میں دیکھیں عوام پارٹی ہے، موجود ہے نا، کہیں سے تو نکلی ہے، چاہے وہ دلی کی حد تک موجود رہی، لیکن ہے نا. ہمارے ہاں آج تک مجھے یہ بتائیں کہ کامن مین میں سے کب ریپرزنٹیشن ہوئی؟ یہ سب ایلیٹ ہیں اور سب کے سب یہ الائنس ہے. آئی کال اٹ الائنس. الائنس کس کا ہے؟ فیوڈل لارڈ، انڈسٹریلسٹ، آپ کے سول بیوروکریسی اینڈ آرمی. یہ چاروں کے مفادات مشترکہ ہیں. کوئی اپنی مطلب کہ بیٹی یا بیٹے کا رشتہ جو ہے اس سے نیچے اتر کے نہیں کرتا، انہی کے درمیان ہوتے ہیں. پاور بھی انہی کے درمیان شیئر ہوتی ہے. انتخابات بھی جو ہے وہ ان کی مرضی سے مینیج اور فلاؤٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اقتدار بھی انہی میں سے ملا. مجھے ایک بتا دیں کامن مین آیا ہو؟ نہیں سر، میں ایگری کرتی ہوں. آپ نے بڑے جو آپ کی نالج ہے وہ کسی کی بھی نہیں، میں تو آپ سے سیکھنے والوں میں سے ہوں. ایک سوال میرا سر آتا ہے، نریندر مودی صاحب ابھی آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب جے شنکر سے ملاقات بھی ہوئی اس کانفرنس میں، تو انہوں نے ان سے شیک ہینڈ کرنے سے بھی آپ کو پتہ ہے کائنڈ آف ریفیوزڈ، اور انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے. پاکستان اور اس کی بھی بینیفیشری انڈیا رہا، بی جے پی رہی. بی جے پی نے اپنا الیکشن جیتا، جس بندے نے اس کے خلاف کیا اس کو پاکستان بھیج دو، یہ پاکستان کا دہشت گرد ہے. نواز شریف صاحب نے کیوں حامی بھری تھی کہ پلوامہ کا واقعہ، یعنی میرا ملک کا پرائم منسٹر اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ یس دہشت گرد پاکستان تھے، حالانکہ کیا واقعی پاکستان دہشت گردوں کو پروان چڑھاتا ہے؟ How dare and how come our Prime Minister confessed on their land کہ وہ دہشت گرد پاکستان کے تھے؟ ایسے ہی اسی پاکستانیت کے حوالے سے ایک سوال کا آپ بھی جواب دیں کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ بھئی یہ مودی جیتے گا تو یہ مطلب تاریخ میں بہت ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، اس نے اس کے لیے کیوں دعائیں کی؟ بینگ اے پاکستانی یہ اس کا کام نہیں تھا. اچھا اس کی میں بتاتی ہوں. عمران خان نے کسی، میں آئی ڈونٹ ریپرزینٹ عمران خان، یہ اسلامو فوبیا کی طرح نے جیڑی گل کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کو توڑنے میں جو کردار آپ جو اگر آپ واپس آ جائیں نا، میں آپ کو بیان کے لے کے جاتی ہوں باراک اوباما کا. اوباما نے کہا کہ اگر نریندر مودی کی یہ پالیسی رہی تو انڈیا خود ٹوٹ جائے گا. آپ پورا ان کا بیان پڑھیں. جی میں پڑھا. ٹھیک ہے، تو ہندوستان میں تفریق اگر ہوئی، عمران خان نے جس اینگل سے کہا کہ اگر ہندوستان میں بھوٹان کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اتر پردیش کا معاملہ چل رہا ہے، اور معاملات چل رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی اوباما نے یہ لفظ کہہ دیا ہندوستان میں بڑا سیریس، جی اس کے خلاف بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے. تو عمران خان نے یہ لفظ کہا کہ اگر، اور میں تو کہتی ہوں اللہ کرے تیسری دفعہ بھی آئے، میں تو کہتی ہوں اللہ کرے چوتھی دفعہ بھی آئے نریندر مودی، کہ ہندوستان کو گزند پہنچائیں گے. تو مودی صاحب اس وقت ورکنگ ہارڈ، سلیکون ویلی نے ان کو خوش آمدید کہا. جی وہ واپس ایک ہیرو کے طور سے گئے ہیں. بٹ ایٹ دا ان دا لانگ رن اسی نے ہی ہندوستان کو توڑنا ہے. اس اینگل پہ اس نے کہا. میرا خیال یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ بیج بو کے جاتا ہے کسی چیز کا.
جو بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں. جواب نہیں دیا. چلے عمران خان تو نہیں, عمران خان کی بات یہ نہیں ہے, میں تو پاکستانیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی پلوامہ پر اگر تحقیقات کا انہوں نے کہا تھا تو یہ بھی غلط کہا تھا. جس طرح آپ جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں. نہیں میں کیوں سن تو لو نا, آپ نے کہا نا کہ بھئی اس نے اس لیے کہا کہ یہی بندہ جو ہے آئی ریئلائز, کیونکہ میں ذاتی طور پہ دعا کرتی ہوں اللہ کرے نریندر مودی تیسری دفعہ بھی جیتے. میں ذاتی طور پہ دعا کرتی ہوں اللہ کرے نریندر مودی چوتھی دفعہ بھی جیتے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی دعا کیا ہے, دعا کا مقصد اور جو بھی اس کا ٹارگٹ ہو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستانیت کا, اور میں نے یہ نہیں, جس وقت مودی صاحب جو ہیں یہ باقاعدہ افغانستان سے ڈائریکٹ آئے ہیں نا اپنے رائیونڈ میں, سب سے پہلا اعتراض کرنے والا شخص میں تھا. میں یہی سوال لیجیے, لیکن میں پاکستانی نقطہ نظر سے کرتا ہوں. لوگ جسٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ ایک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسرے مخالف کیمپ کی چیزیں اٹھاتے ہیں. نہیں, پاکستانی کے حوالے سے دونوں جگہ سے اٹھائے. ابھی تو آپ ہی نہیں اٹھائی ہے, میں نے تو اسے آپ کے جواب میں اٹھائی ہے بھائی جان, آپ کے لیے نہیں اٹھائی, آپ نے بلکہ اٹھائی. میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی زمین پہ کھڑے ہو کے میرے پرائم منسٹر جا کے کہتے ہیں یہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے. جناب جندل صاحب پاکستان جاتے ہیں, کلبھوشن یادو انٹرنیشنل کورٹ میں جا نہیں سکتے تھے جب تک وہ سائن نہ کرتے. جی, somebody brought somebody inside the جہاں پہ کلبھوشن یادو تھا تاکہ وہ سائن کرے اس ڈاکیومنٹ کو, اور وہ ڈاکیومنٹ پھر پریزنٹ کیا جائے انٹرنیشنل کورٹ میں. اینڈ دیٹ واز دا کیو واز کہ جندل صاحب جاتے ہیں میاں صاحب کی طرف, یہاں سے بندہ پہنچتا ہے وہاں سے ایک, آپ کو یاد ہوگا ایک بندے کو فائر بھی کیا گیا تھا جو گارڈ تھا, سیکیورٹی گارڈ تھا, اس کو فائر بھی کیا گیا تھا. آپ اس کو بلکہ سرچ بھی کیجئے گا. تو میرے تو اپنے پرائم منسٹرز نے اس ملک کے ساتھ, بیکاز دے ہیو فرینڈس, اور آپ کا بہترین فرینڈ جناب جندل جیسے فرینڈز اگر آپ کے پاس آئیں اینڈ دے کین میک یو اس قسم کی, تو جو دیکھیے سراج الدولہ کے زمانے سے لے کے نا ٹیپو سلطان کے دور تک اور اس کے بعد تک ہماری یہ بر صغیر کی ہسٹری ہے بھائی جان. ٹھیک سر, بر صغیر کی ہسٹری ہے, اور ایک میں نہیں, یعنی اس میں ہم سب جتنے بھی مذاہب کے سب کانٹیننٹ میں بسنے والے لوگ ہیں سب کے شریک رہے ہیں. آپ نے جواب دے دیا. آپ سراج الدولہ کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد 3 خلفائے راشدین جو ہیں وہ اسیسینیشن کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے نواسوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اقتدار کے لیے, اور یہ سب مسلمان تھے. سر ہمارے ہیروز کو پامال کیا جا رہا ہے, میں اس کی طرف مڑنا چاہتی ہوں. آج کل مولانا آزاد کا بڑا تذکرہ آ رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں مولانا محمد علی آزاد لکھتے ہیں, میں نے تو آج تک سنا, آج کے پروگرام میں نے بڑی دفعہ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ مولانا محمد علی آزاد کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو قائد اعظم بنانے والے مہاتما گاندھی تھے. ٹھیک ہے, کوٹ ان کوٹس میں آپ کے کرتی ہوں. مولانا آزاد کا خیال تھا کہ جناح کو قومی رہنما بنانے میں گاندھی کا کردار تھا. آزاد اپنی سوانح عمری انڈیا ونس فریڈم میں لکھتے ہیں کہ جناح نے 20 کی دہائی میں کانگریس چھوڑنے کے بعد اپنی سیاسی اہمیت کھو دی تھی, لیکن گاندھی کی وجہ سے جناح کو ہندوستان کی سیاست میں واپس آنے کا موقع ملا. اور جناح کی سیاسی صلاحیت کے بارے میں, لیکن انہوں نے دیکھا کہ گاندھی جی جناح کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو لوگوں میں نیا احترام, اور کہتے ہیں کہ گاندھی جی تھے جنہوں نے جناح کے نام اپنے خط میں قائد اعظم کا لفظ پہلی دفعہ گاندھی نے استعمال کیا تھا. یہ مطلب پاکستانی قوم تو فٹے منہ ہو گئی کہ وہ, یہ دیکھیے نا, اب بات یہ نہیں ہے گاندھی نے جناح کو جناح نہیں بنایا. اگر گاندھی نے جناح کو جناح بنایا تو پھر وہ لوگ جو ایک بہت بڑا مطلب طبقہ ہے انڈیا کے اندر موجود, جو کہتے ہیں کہ جی جناح انگریز کا غلام تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گاندھی جی نے بھی انگریزوں کی غلامی میں یہ کام کیا. کیونکہ میں آپ کو اپنا ڈپٹی اسی وقت بناؤں گا کہ جب میرے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ آپ کے ڈپٹی بننے پر راضی ہوں. تو اگر وہ مہاتما بنے ہیں ادھر, ٹھیک ہے, میرا بڑا احترام ہے, بلکہ مجھے یہ تعجب ہوا, ابھی میں نے لکھا ہے کہ یعنی مودی صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی تاریخ ہے کہ مہاتما گاندھی کو قتل کرنے والا گوڈسے جو ہے اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اور یہاں پر جو ہے وہی مودی صاحب جو ہے باقاعدہ گاندھی جی کے مجسمے کو نیو یارک میں سلوٹ کر کے گئے, اور آپ کے ہاؤس اپنا US ریپریزنٹیٹیو ہاؤس میں
سینٹ اور اس کی ایوان نمائندگان کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں مہاتما گاندھی کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا. تو اس تضاد کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو تضاد ہے نا. کالرز ہمیں بتاتے ہیں یہ تضاد کیا ہے, مگر مجھے بڑا غم ہوا میں کہ بھئی میرا کوئی ہیرو ہی نہیں. کہ محمد علی آزاد لکھتے ہیں کہ گاندھی جی تھے جنہوں نے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں جناح کے نام قائد اعظم کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ خط فوری طور پر اخبارات میں چھپا. اگر وہ صرف اعظم کہہ دیتے تو وہ پھر کوئی بات نہیں تھی, مگر انہوں نے قائد اعظم جو لکھا تو ہی از دا مین, گاندھی جی از دا مین ہو میڈ ہم. گاندھی جی اس لیے اس خط کے لیے اس لیے مجبور ہوئے کہ آلریڈی ان کی قوم انہیں قائد اعظم کے نام سے مانون کر چکی تھی اور قائد اعظم انہیں کہا جا رہا تھا, اس لیے قائد اعظم کہا گیا. ایک بات آپ کیسے کہتی ہیں کہ آپ کا کوئی ہیرو نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کا ہیرو نہیں ہے کیا؟ اللہ ساری زندگی کا محور ہے آپ کی, آپ کا بیٹا ہیرو ہے. آن اے لائٹر نوٹ, اللہ کرے میرا ہیرو وہ بنے, مگر اللہ کرے کہ اس قوم پہ مجھے غم آتا ہے. میرا آپ یقین کیجئے گا, مائی ہارٹ جسے کہتے ہیں, اٹ کرائز, اٹ بلیڈس, اٹ ڈیفینیٹلی بلیڈ. لیکن میں بعض اوقات ہنس پڑتی ہوں, مگر مجھے یاد ہے جب بنگلہ دیش ٹوٹا نا, تو میرا خیال ہے کہ میری والدہ 3 دن بستر سے انہوں نے اپنے منہ سے کپڑا نہیں ہٹایا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہم نے پاکستان کیسے بنتے دیکھا, ہم نے قربانیاں دی. بالکل ٹھیک ہے, مگر جن لوگوں نے توڑا ان کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا غدر کر دیا. کسی کو احساس نہیں. اچھا ہاں سر, آپ سے تو میرا خیال ہے کتنے دن آپ ہیں یہاں پہ؟ میں ہوں ابھی 2-3 دن ہوں. آپ تو مجھے روک سکتی ہیں سر, میں تو آپ کو میرا خیال ہے روز تنگ کیا کر لیا. نہیں, مجھے آپ عزت کی میں زیادہ کالز نہیں لوں گی. میری ایک ریکویسٹ ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, زندگی میں ہم ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ سیکھنا, سننے محبت میں کبھی کبھی چھیڑ چھاڑ بھی ہو جانی چاہیے. یہ بالکل وہ 2 سگے بھائی بہنوں کی طرح ہے جو مارتے بھی ایک دوسرے کو ہیں, لڑتے بھی ہیں, جیسے میں اور ماجد بھائی لڑتے بھی ہیں. ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, مگر ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی بہت کرتے ہیں. پہلے کالر کو میں لیتی ہوں جنہوں نے کافی دیر سے ہولڈ کیا ہوا ہے. جناب اپنا نام بتائیے گا اور میاں صاحب سے سوال کیجیے. ہیلو, کچھ بولیے حضور. السلام علیکم جی. ہیلو, نہ بولو جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ آپ بالکل آواز آ رہی ہے. میاں صاحب سے سوال کیجیے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میاں صاحب. میرا سوال تو نہیں ہے, میری ایک کلیریفیکیشن ہے. پہلے تو عارفہ باجی سے ہے کہ یہ جو کوئی چیز بھی ہے نا, اس کو جو کوئی اتھینٹک جو ہے نا ریسرچ ہو, اس کے جو آپ یہ حامد میر کا بیانیہ جو ہے نا ہر اس میں بیان کرتے ہیں, یہ ایک انڈیویجول ہے, کوئی بندہ بھی لوز ٹاک کر سکتا ہے. جس طرح بھی میاں صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر ISPR نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بریفنگ دی ہے, اس میں انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے, ایک پوری اس کی انکوائری ہوئی ہے. اور دوسری بات انہوں نے آدھی کی ہے اور آدھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ بندہ فری ہینڈ تھا, لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے لوز ٹاک کی وجہ سے اور اس کے ارد گرد جتنے ایڈوائزر سے, اس کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے نا تباہ ہوا ہے. اب یہ جو میاں صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے جو انکوائریاں ابھی سٹارٹ ہوں گی. ابھی تو آرمی والوں نے اپنا کیا ہے, اب جو باقی انکوائریاں سٹارٹ ہوں گی تقریباً 100 کے قریب DIG AC ان کے خلاف FIR درج ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو بشرا بی بی اور یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں. ہم نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا, لیکن ہم جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, کسی ایک کامن گول پہ کام نہیں کریں گے, کسی ایشو پہ ہم پالیٹیشینز کو فورس نہیں کریں گے اکٹھے ہوں. جی سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال مت کیجیے, مجھ سے حکم کریں. اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جس طرح بھی عارفہ باجی کہہ رہی ہیں جی کہ بغیر کسی ثبوت کے کہ حامد میر نے یہ کہا ہے جی. کہ اور جیسے ہی کوئی بندہ بھی بات کرتا ہے, یہ فوراً جو ہے نا پاکستان کی آرمی کے خلاف سٹارٹ ہو جاتے ہیں, او جی وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ارے بھائی پاکستان آرمی لوگوں کو لے کر آتی رہی ہے, وہ ایک پورا ایک جو ہے پیکٹ کے تحت ان کو لے کر آتی ہے, ایک ایگریگمنٹ کے تحت. جیسے ان کے پاؤں باہر نکلتے ہیں ان کو لات مار کے نکال دیتی ہے. لیکن اس بندے نے کچھ, تو آپ کا خیال ہے یہ ان کی زیادتی نہیں ہے؟ کس کی زیادتی؟ فوج کی.
کہ ان کی کوئی زیادتی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کو لے کر آئے ہیں وہ کیا کرتا رہا ہے, کیا وہ چارٹر آف ایگریمنٹ کے اندر رہا جی سر, ہو گیا. اب مجھے جواب دینے کی اجازت تو دیکھیے, میں نے آدھا ذکر کیا کہ میں نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے. جو آدھا میں نے نہیں بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک میں خود ریسرچ کے دائرے میں ہوں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اور جو ہی میری معلومات مکمل ہوں گی اور مجھے کنونس کریں گی, میرے لیے لاجیکلی کنونسنگ ہوگا, میں انشاءاللہ العزیز ببانگ دال ان کے اس کا بھی ذکر کروں گا. لیکن دوسری طرف میرے بھائی اس بات کو بھی آپ دیکھیے کہ 37 سال 75 سال میں سے 37 سال ایگزیکٹلی آدھی عمر ہوتی ہے ایک ملک کی, اس کے اندر بار بار فوجیوں کا آ جانا, عامروں کا آ جانا یہ نہیں ہے. فوج دیکھیے, فوج کی ہمیں ضرورت ہے, فوج ہمیں جان سے زیادہ اس لیے عزیز ہے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, قربانی بھی دیتی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے اسی میں دیکھیے وہ بھی ہمارے معاشرے سے آتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں, کچھ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ مطلب ہوتے ہیں, وہی چند لوگ. اسی طرح سے وہاں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمبیشنز ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کریں, اور وہ جب کر کے وہاں سے آتے ہیں تو پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک شخص ہے, یہ مشرف ہے یا ضیاء الحق ہے یا یحییٰ خان ہے یا جنرل عمر ہے یا ایوب خان ہے. وہ پھر سارے ادارے کو معلوم اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح ایک پاکستانی کا بیہیویئر کینیڈا میں جو ہے ساری پاکستانی کمیونٹی کے لیے شرم لاتا ہے, اسی طرح سے ہے. اور 37 سال تک دیکھیے ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نہیں رہی ڈائریکٹ 72 سال. اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کو بھی سوچئے کہ جتنے لوگ لائے گئے پاور میں, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی فوجی کیبنٹ کے رستے سے داخل ہوئے تھے جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم ہے. یہ سارے کے سارے کس کے کہنے پر آئے اور یہ کس کلاس کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنے ایم این ایز ہیں آپ ان کا ذرا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کتنے انڈسٹریلسٹ ہیں, کتنے آپ کے فیوڈل لارڈز ہیں, اور کتنے, اور وہ یہ نہیں ہے آبائی طور سے مثلا چکوال سے بی بی غلام بی بی بروانہ سال ہر سال سے الیکٹ ہو رہی ہیں جن کا کوئی رول جو ہے اسمبلی کے اندر لیجسلیشن میں نہیں ہوتا. یہ فردوس عاشق خوان کی آپ بات کرنے, یہ سارے ادارے ہیں. وہاں ایک شخص تھا جس نے انکار کیا تھا. بھٹو صاحب واز دا فرسٹ مین جنہوں نے 2 جنرلز کو, آئے وہ فوج کے تھرو تھے مگر 2 جنرلز کو سیک کیا تھا. اس کے بعد شاہ احمد نورانی نے فوج کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا, ان کی پارٹی کو. لیکن بھٹو صاحب کو آپ اس بات کا کریڈٹ دیں گے کہ آئین اس ملک کو انہوں نے دیا, آئین دیا, مگر شاہ احمد نورانی نے فوج کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا جو وہ چاہتے تھے, تو ان کی پارٹی کو ڈیزالو کر دیا جو اب تحریک انصاف کے ساتھ کرنے. نہیں تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ جمہوریت کے ذریعے آنے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اے این پی کو بین کیا تھا. تو یہ ہمارے ہاں سیاسی لیڈر جو ہیں ان کی مجبوریاں بھی ہیں, ان کا اقتدار کا بھی مسئلہ ہے. یہ ایک کال اور لیں گے, مگر بھائی صاحب ابھی آپ نے مجھے یہ کہا نا کہ میں کوٹ کرتی ہوں معذرت کے ساتھ, جب حامد میر صاحب کا میں تذکرہ کرتی ہوں نا, نسیم ظاہرہ اور 26 صحافیوں کو بلا کے, جب آپ کا آرمی چیف کو وہاں پہ چیف ہاؤس میں بلا کے ان کو تقریر کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے فوج کے پاس صلاحیت نہیں ہے لڑنے کی اور اب ہم ہندوستان کے ساتھ فاہمیت کرنا چاہتے ہیں, ہماری طاقت نہیں ہے. یہ تو بندے بندے کی زبان کے اوپر ہے. کیسے آپ ان باتوں کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جنرل جو ہے وہ ایک جرنلسٹ کو اپنے پاس بلا کے کہے کہ ہاں جی ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ 2 سال تک چیف آف دا آرمی اسٹاف کسی کو انٹرویو نہیں دے سکتے. 2 انٹرویوز دیے ہیں, ایک جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, ایک وہ جنرل کے بیٹے کو انٹرویو دیا. ٹھیک ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنرل انٹرویو اور کوئی آرمی والا ان کو از ناٹ ہولڈنگ ہم اکاؤنٹیبل فار, ہی کین ناٹ اسپیک فار 2 years. ہاؤ ڈیئر کہ انہوں نے انٹرویو دیا جاوید چودھری کو, اینڈ ہاؤ ڈیئر ہی گیو انٹرویو, ہاؤ ڈیئر کہ زندہ ہے حامد میر, زندہ ہے نسیم ظاہرہ, زندہ ہیں باقی 25 لوگ. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جنرل وہاں آگے فوج کا جنرل کہے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج ہندوستان کے ساتھ لڑ سکے؟ تو کشمیر کا فیصلہ یہی ہوگا. 2 بڑے سیریس بیانات آئے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آئی لو پاکستان آرمی, مگر اس جنرل کا کورٹ مارشل لازمی ہونا چاہیے جس فوج پہ میں اعتبار کرتی ہوں کہ یہ فوج میری محافظ ہے. وہ جنرل اس فوج کے بارے میں کہے کہ اس فوج کے پاس صلاحیت نہیں. ڈیڈ ہی سے دس اور ناٹ؟ جی, نسیم ظاہرہ بھی آپ کی ہیں, حامد میر بھی آپ کے ہیں. لاسٹ کال. جی السلام علیکم. جی
السلام علیکم. نہیں لاسٹ جی وعلیکم السلام. ٹائم نہیں ہے میرے پاس جی. میں آن دے ایئر ہوں. زرداری صاحب بالکل آن دا ایئر ہو صحیح. یہ میاں صاحب ہے نا اس وقت. ہاں نا جی سر میں بھی حاضر ہوں. مسئلہ یہ دیکھیں بھٹو صاحب سکندر مرزا وہ سویلین تھے, وہ سویلین بیوروکریسی سے تعلق تھا ان کا. ان کی کیبنٹ سے جونیئر منسٹر کے طور پہ ایوب خان کے زمانے میں آئے, لیکن انہوں نے ایوب خان سے تاشکند میں اختلاف کر کے اس کا حق ادا کر کے لات مار دی. اس کے بعد بحالت مجبوری پاکستان ٹوٹنے کے بعد رائٹ تو کیونکہ 56% جو پاپولیشن تھی وہ ایک صوبے سے تھی اور ان کا اکثریت کا بنتا تھا کہ بنگلہ دیش کو دیتے, لیکن اقتدار دینا جنرلوں کا کام تھا, اقتدار نہیں دیا, پاکستان ٹوٹ گیا. اب آ جاتے بھٹو صاحب نے تو اپنا قرض چکا دیا. ابھی آپ نے کہا کہ اپنا ANP پہ یا جو بھی ولی خان کی پارٹی پہ پابندی لگائی تھی, تو یہ پابندی بھی فوج کے طرح سے بلوچستان میں آپریشن بھی فوج نے کیا تھا اور اپنا وہ ایک بلوچ لیڈر کے بیٹے کو مارا تھا, جس کے لیے جتوئی کو کہا تھا کہ ٹھٹا میں جو ہے نا اس کو پکڑا ہے اور ادھر مار دیا ہے, اینڈ کاؤنٹر کر دیا ہے. تو دیکھیں یہ سب کچھ فوج کرواتی رہو. جو قادیانی مسئلہ تھا اس میں بھٹو کو کا لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ تو میں نے ویڈیو کلپ آپ کو بھیجی ہوئی ہے, پیرزادہ اور مہتاب اکبر راشدی کا سندھی میں KTN پہ انٹرویو ہے. بھٹو واز سیکولر پرسن. زرداری صاحب ان کے سیکولر ہونے میں یا ان کی خدمات جو ہیں بھٹو صاحب کی, اس میں کوئی شک نہیں. اس نے تو اپنی جان کی بھی قربانی جو ہے اس ملک کے لیے اس لیے دی کہ وہ جو ہے وہ جمہوری آدمی تھے اور جمہوریت کے اوپر ان کا عمل تھا. لیکن حقائق جو ہے وہ یہ ہیں کہ وہ اسکندر مرزا کے نے بھی سازش کی فوج کے ساتھ مل کر. سویلین ضرور تھا, کپڑے سویلین پہنتا تھا, لیکن ہی واز میجر جنرل اسکندر مرزا. ٹھیک ہے, اور جب وہ میجر جنرل, سن لیجیے میری بات سن لیجیے, آپ نے میری بھی سن لیں کہ وہ جب میجر جنرل اسکندر مرزا تھا تو یہ دو جنرالوں کی سیاست کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کی بھی, میرا مطلب ہے صرف انٹری کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہاں سے وہ آئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا. انہوں نے ملک کو آئین بھی دیا, بھائی جمہوریت بھی دی. اس کانسٹیٹیوشن سے بڑا کوئی احسان نہیں ہوتا اس ملک کو جو بغیر کانسٹیٹیوشن کا تھا اس کو کانسٹیٹیوشن دیا, اور پھر اس کے بعد میں عوام کو وہ جذبہ اور حوصلہ دیا کہ وہ ایسٹ پاکستان کی جو شکست ہے اس کو برداشت بھی کر سکے اور اس کو اوور کم کر سکے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جان بھی جو ہے انہی ہاتھوں میں دی. وہی لوگ ان کی پھانسی کے ذمہ دار تھے کہ جن کو وہ بچا کر لائے تھے. یہ بالکل درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ فیکٹس کو, بھائی زرداری صاحب, فیکٹس کو جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کہیں دبایا جا سکتا ہے. یہ فیکٹ ہے. اور ANP کی جہاں تک بات ہے تو بھٹو صاحب تو ماشاءاللہ جب اتنے عاقل و بالغ تھے تو وہ فوج کے مطلب ہے کہ ہاں یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یحییٰ خان کے جنازے میں جو ہے بھٹو صاحب جو ہے وہ فوج کے دباؤ کے تحت باقاعدہ شریک ہونے کے لیے مجبور ہوئے, ادروائز وہ نہیں جانا چاہتے تھے. یہ بھی سب کو پتا ہے. مگر یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ وہی والی بات ہے, چونکہ اگر آپ بھٹو صاحب کے حامی ہیں تو آپ بھٹو صاحب کو ٹوٹل 100% جسٹیفائی کریں گے. میں ایک تاریخ دان ہوں, میں ایک صحافی ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے من و ان بیان کروں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں. اگر بھٹو صاحب نے کہیں غلطیاں کی ہیں تو اس نے جان دے کے بھاری قیمت ادا کی. اس میں کوئی شک نہیں زرداری صاحب, اس نے ملک نہیں چھوڑا, اس نے بیگم بھٹو کو ڈانٹ دیا. ابھی جو محترمہ یہ ناراض ہو رہی ہیں نواز شریف پہ, جندل صاحب پہ, اگر نواز شریف نے وہاں جا کے کہہ دیا تو جناب عمران خان جو پروجیکٹ عمران خان کو لانے والے تھے, جو فوجی افسران ٹولہ جو آج ان کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے, نکالا جا رہا ہے اور ریڈ لائن ہو رہی ہے, وہ انہوں نے تو آ کے اقوام متحدہ میں کہہ دیا, اس پلیٹ فارم پہ کہہ دیا تھا کہ یہ ISI نے ان کو ٹرینڈ کیا فلاں نہ کہ یہ کوئی باتیں کرنے. زرداری صاحب اس سے بھی زیادہ وائٹ ہاؤس میں 22 جولائی 2019 کو جو کچھ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں ہوا, میں اس کا عینی شاہد ہوں, اور اس میں کشمیر کا جو ہے سودا ہو چکا تھا. اچھا لاسٹ بات 3.5 سال میں جو ہم بین الاقوامی سطح پہ ہماری خفتگی ہو چکی تھی, تعلقات خراب تھے ملکوں سے, کیا
बिलावल भुट्टो जरदारी ने आके एज ए फॉरेन मिनिस्टर कोई काम आपको करके दिखाया यूएन में, अमेरिका में और अराउंड द वर्ल्ड? उस पर जरा प्लीज तबसरा कीजिए। इसका जवाब ये मैं दूं कि बिलावल भुट्टो साहब जब वजीर खारजा बन के पहली दफा यूनाइटेड नेशन में आए हैं तो इत्तेफाक से मैं ना सिर्फ मौजूद था बल्कि मुझसे उन्होंने इंटरव्यू की, इसलिए हामी भर ली कि मैं उनकी वालदा को, उनके नाना को, इन सबको मैं कवर करता हुआ आया हूँ, तो वो बड़े एहतराम का है। और ये नहीं है बल्कि जयशंकर के मामले में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जयशंकर के मामले में उन्होंने मुझ खाकसार पर इतना एतबार किया कि जो मैंने उनको रिपोर्ट किया उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल भी था कि जिस पर उन्होंने मोदी को जो है वो गुजरात का कसाई कहा, वो इसी नाचीज का सवाल था। तो वो, और ये नहीं है, वो ज़हीन है, ज़हीन नौजवान है डिप्लोमेसी के मामले में। ही इज कॉम्पिटेंट एंड क्वाइट फिट इन माई ओपिनियन। लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने उसको यूनाइटेड नेशन में और मतलब अमेरिकन के साथ अपने आप को निगोशिएट करते, कंडक्ट करते देखा है, मेरा एतमाद उस शख्स पर बड़ा है। क्यों कि मेरे नज़दीक वो अभी मतलब कम उम्र है और इस उम्र के जो लोग हैं वो डिप्लोमेसी में, इस उम्र के लोग इस कैलिबर और इस मतानत के साथ बात करते हुए बहुत कम नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉल और मैं भी उसकी इजाज़त चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? बाजी मैं निगार बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। निगार आप अपना सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है, भुट्टो भी बेचारा मर गया, याहिया भी मर गया, जिया भी मर गया, हम थर्ड जनरेशन पाकिस्तान की खड़ी हुई है, क्यों ये हमारे सहाफी हमें उसी गोल गोल राउंड में घुमा घुमा के बातें करते रहते हैं? क्यों नहीं ये लोग आगे की सोचते? भुट्टो मर गया, भुट्टो को मारने वाले जिंदा मर रहे हैं, उनकी केयर कीजिए। ये जो साहब भाई बैठे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो बातें आप कर रहे हैं इतनी घुमा घुमा के आप बात कर रहे हैं जिसमें सर है ना पैर है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं नहीं मेरी बहन, बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये माजी की बातें हैं, लेकिन जब ये बातें होंगी ना, देखिए अब उसमें बिल्कुल आप सही कहती हैं कि हमें आगे की सोचना चाहिए। और मैं भी आपका हम ख्याल हूँ, मेरी भी बात सुन लेना, फकीर की भी बात सुन लें। क्या लेना देना है हमारा भुट्टो से, जिया से? सबने बेच के मुल्क को खा गए भाई। जो आज आप जिस पाकिस्तान को आप संभाल रही हैं ना, वो पाकिस्तान में वो तमाम खराबियां जो पिछले छोड़ गए हैं ना, वो उन खराबियों के साथ आपको मिला है। सुन ले ना, ये डायलॉग ना करें आप मेरी बात का मेरा जवाब सुन ले, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सुन लूंगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम इसी पाकिस्तान की तामीर के लिए मेरी बहन हम बात करते हैं कि पीछे ये गलतियां हुई हैं, हम पिछली गलतियां और पिछली फतूहात कामयाबियां हम इसलिए देते हैं। नहीं तो फिर अब आप बात कर लें तो फिर मैं मुझसे जवाब की तरफ को ना रखिएगा, एक ही बात सुनिए, मुझसे भी जवाब ना रखिएगा। आप कह लें निगार एक होल्ड डाउन। कोई तालीम की बात आप नहीं कर रहे, कोई तालीम की आप बात नहीं कर रहे। अच्छा, वो कहती है तालीम के हवाले से कि पाकिस्तान में लोगों को तालीम प्रॉपर नहीं दी जा रही। सही है, सिस्टम नहीं है वहाँ पर, ये सही कह रही है कि अगर तालीम वहाँ नहीं दी जा रही है तो वो तालीम इसलिए नहीं दी जा रही। निगार वन आप मुझे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वन मोर थिंग टू से। जान के टोटे, एक सेकंड रुक जाना मेरी जान के टोटे, एक सवाल। अच्छा जी, पहला सवाल आया तालीम के हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान का तालीम का सिस्टम इतना रॉटन है कि कोई भी उसको किसी ने ठीक नहीं किया। किसके जिम्मे? देखिए अब आप ये कह रही है ना, हम टाट के स्कूलों पे पढ़े, हाँ। आप भी ऐसी पढ़ी है ना छोटे स्कूलों में, लेकिन आप ये देख लें कि उस वक्त क्या कैलिबर प्रोडक्ट क्या थी। आज जो है आप कहीं बड़े बड़े हाई स्कूलों में 2-2 लाख मतलब रुपया जो है ट्यूशन फीस दे के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे एक दरखास्त लिखवा लीजिए तो इंशाल्लाह नहीं लिख पाएंगे। अगला सवाल, तो सिस्टम की खराबी मैं मान गया। अच्छा अगला सवाल, निगार अगला सवाल। मैं खुद पीले स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। मैं भी पीले स्कूल गया हूँ। सबर तो करो ना। निगार अगला सवाल। अगला सवाल मेरा ये है, हम सन 0 में 70 के दौर में नहीं रह रहे कि आप हमें वही चीजें घुमा घुमा के आप रेडियो पे गाने। अच्छा अब होल्ड करो जी, होल्ड करना जानू, होल्ड कर, मैं सारे सवालों के जवाब लेती हूँ, एक ही तो बंदा काम का आया मेरे साथ। होल्ड करिए। इनका जवाब चाहिए नहीं, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड व्हाटएवर। वेरी काइंड जी, बड़ी मेहरबानी, मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ भाई मेरे। दीदी मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं आपको मुतमईन नहीं कर सका। I am Canadian, I am Pakistani Canadian, I know how to respect people, okay? But national channels पे बैठ के आप ये पॉलिटिक्स ना खेलिए।
छोड़ दीजिए भुट्टो का पीछा, छोड़ दीजिए याहिया का पीछा, छोड़ दीजिए जिया का ये फिर आप इस चैनल के मालकान से कहिए कि वो अपनी पॉलिसी बिल्कुल बदल दे, ना बुलाया करें हमें। नहीं निगार, एक सेकंड जानू, एक सेकंड इनसे राजी नहीं है, इनकी पॉलिसीज आपको अच्छी नहीं लगती है, तो डोंट शो अप ऑन द इंटरव्यूज। एक सेकंड निगार, एक सेकंड मेरी जान, मुझे तो बल्कि आप देखिए बात सुनिए, यू आर सच अ वाइज पर्सन, और हमारी खवातीन का बड़ा रोल है, मुझे आई स्वेयर टू गॉड आई अप्रिशिएट, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं ये लफ्ज कहा, वन बाय वन वी कैन रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन, विद डायलॉग। आप बड़ी लिखी खातून हैं, आप अपने कंसर्न को एड्रेस करवाएं, और अगर हम गुस्से के साथ चीजों को गटर में फेंक देते हैं। I am like a cucumber. I never गुस्सा is not in my book. Okay. But मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, हम यंग जनरेशन है, हमें भुट्टो भाई से क्या लेना देना। ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम को देखिए, अगर मैं गलत हूँ तो कॉल दोबारा कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ये निगार जहाँ गमज़दा है ना, जब हम इक्वेशंस बनाते हैं ना, आप झूठ बोल के तो आप जिसको भी चोर करना चाहें आप बाइख्तियार हैं, किसी को भी चोर कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। यानी कितना करप्ट सिस्टम है कि मुल्क के पास पैसा नहीं, जजों की 20% तनख्वाह बढ़ा दी है, IMF आपको कासा लेके आप बैठे हुए हैं, आप अपने सेनेटर को 5-5 नौकर दे रहे हैं, घर में आपके रोटी नहीं है, और आप उस मुल्क में क्या अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में आपके पैसा तनख्वाह मिलती है, आप बैरूने मुल्क अपने बच्चों को वो पैसा भिजवा देते हैं कि हाँ भाई कारोबार करो, ये जो सोलर प्लेट्स का और ये वो का कारोबार करो। ये सर फ्रस्ट्रेशन बोल रही है निगार में, ये फ्रस्ट्रेशन मेरा भी है, लेकिन बात ये है कि जब आप मुझसे सवाल जो है वो करेंगी कि जिसमें भुट्टो का जिक्र आता है, तो मैं उसको निकाल के क्या किसी चंबू तेली का नाम मतलब जिक्र कर दूं, या मैं ये कह दूं कि फला आदमी जो है वो कोयलू का तेल अच्छा निकालता है, मैं वही जवाब दूंगा ना। कलम में ताकत बजाय इसके कि आप उनका जिक्र करने की बजाय उन गलतियों का जिक्र करते हुए आज साहिब इक़्तिदार या जिन लोगों के हाथ में, और झूठ इतना बोला जाता है, 9 मई के वाक़े में MM आलम को हीरो बना के पेश किया जाता है। MM आलम बेचारा तो कस्म पुरसी की हालत में मरा, उसको तो बेनिफिट ही कोई ना दिया, उसने तो पेंशन भी आके आखिर में दी। आपके परवेज मुशर्रफ ने उन्हें कहा कि ये यहाँ PF के साथ बैठा हुआ है, इस दुश्मन को कहाँ यहाँ बैठाया, निकालो इसको यहाँ से, उसको निकाल के उन्होंने कराची भेज दिया। जहाज़ जिसके बारे में कहते हैं जी MM आलम के जहाज़ को इसने 9 मई में नुकसान पहुँचाया, जिसको भी नुकसान पहुँचाया गलत था, झूठ बोला आपने, निगार जैसे लोगों को बदजन कर लिया। MM आलम का असली जहाज जिस पे उन्होंने वो मार्का किया था इज इन कराची। मैं आपकी अब मैं अपनी बहन मतलब के निगार के लिए ये पूछता हूँ कि देखिए आपने एक का जिक्र किया ना, कायद आजम की मौत का जो बजाय मतलब कि सिलसिला कौन जिम्मेदार था, एक बात। दूसरा अब्दुल कदीर खान को हमने क्या दिया, जिसने सारे अपनी पूरी जिंदगी जो है लाकर पाकिस्तान को एक कौमी शनाख्त दी थी, ठीक है, मेरे वो बड़े मोहतरम लोगों को क्या दिया, किसी को आपने क्या दिया है, हीरोज को तो हमारे यहाँ, इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो भी इस्टेब्लिशमेंट है ये हीरोज को तो मानने ही नहीं चाहती। आखिर में आप देखें कि कदीर खान किस हालत में गए। मैं कदीर खान के पूरे फैमिली को ना सिर्फ जानता हूँ, वो मेरी इसलिए इज्जत करते थे कि उनके बड़े भाई जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दरखास्तें टाइप करके $500 कमाए थे और KLM पर टिकट लेकर अपने उनके बड़े भाई अब्दुल हफीज खान के पास हॉलैंड भेजा था। और फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा है कि रिवायत कि अब्दुल कदीर खान कयूम खान के आगे, बड़े भाई के आगे ऐसे बैठते थे कि जिस तरह से एक औलाद जो है वो अपने बाप के सामने बैठती है। सर मैं अपनी जगह, तो ये महरूमियों की कहानियां जो है अपनी जगह है। मैं तो बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मुझे 2-3 बार उनके साथ बैठने का मेरे भाई की वजह से मौका मिला, तो बल्कि आखिरी दफ़ा जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे कहने लगे तुम तस्वीर उतार लो मेरे साथ अपनी। तो मैंने कहा नहीं सर, आपने मुझे पहली दफ़ा मना किया था, मैं आपके साथ कभी भी तस्वीर नहीं उतारूंगी। तो मुझे कहने लगे नहीं, लोग ना फ़ोन पे जब बात करते हैं ना तो वो तस्वीर उतार लेते हैं ताकि उनको याद रहे कि हाँ जी अब्दुल कदीर। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं ज़रूरत हीरो। और सर व्हाट अ सिंपल लाइफ।
यही वजह है कि हम इस मैस में हैं। अपने हीरो की हम कदर नहीं करते, जो विरसे में हमें पाकिस्तान मिला उसकी कदर हमने नहीं की। ठीक है, हम लोगों ने मजबूरी तौर से मैं एक और बात आपसे कहती हूँ, जिस पार्टी के साथ हैं, अगर आज ये मैसेज सर्कुलेट कर रहा है ना, तो ये मैसेज बुनियादी तौर पर ख्वाजा साहब ने, आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने असेंबली के फ्लोर पे दिया था, आपके नोटिस में होगा, जिसमें उन्होंने कहा था ये फौज किसी काबिल फौज नहीं है, ये फौज जिसने आज तक कभी 1 इंच की जमीन नहीं जीती। किसने ये कहा था? जी ख्वाजा आसिफ ने। जी बिल्कुल। ठीक है, आज वही मैसेज फौज के लिए जो ये हमें तो नहीं मालूम था, हमने तो फौज की हमेशा इज्जत की। ये मैसेज वाज कन्वेड टू अस बाय ख्वाजा आसिफ। जी जी सही है। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? नहीं बिल्कुल, देखिए कोई भी मैसेज दे, अगर वो मैसेज बुरा है मेरे मुल्क के लिए तो वो बुरा है। हम पता क्या होता है कि मेरे अपने जो हैं जिनको मैं अपना लूं, वो मैसेज दे दें तो उसको तो मैं नजरअंदाज कर दूं, और जो दूसरे मैसेज दें तो उनके मैसेज की गिरफ्त कर लूं, ये नहीं होना चाहिए। कॉमन काज के लिए सबकी गिरफ्त लाजमी है। ठीक सर, मगर आज तक कोई गिरफ्त में आया? कोई नहीं आया। क्या वजह? तो फिर ना तो सहाफी को आपने कौन सी कोई बंदूकें दे रखी हैं कि वो करे, कलम से ही कर सकता है ना, आप उठा के उसको बंद कर देते हैं। वो दूसरी बात है, इमरान रियाज के लिए कौन बोला? सब बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल नहीं सहाफी बोल रहे हैं, लेकिन एक बात वही वाली बात है, सहाफी का काम ये नहीं है कि वो इस साइड की जानिबदारी करें या उस साइड की। वो सर मिल से करें सर। मगर इस वक्त तो पाकिस्तान का हर सहाफी या तो सेनेटर बनने के ख्वाब देख रहा है, नहीं सब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बोला मुझे आप नहीं है, कनाडा में भी काउंसिलर ना मेरी जान आप नहीं है। मगर मैं भी तो सहाफी तो हूँ ना, हकीकत तो जब आप हर कहती है तो मैं भी शामिल हो गया ना। मुझे ना कॉल करें आप, मिल्टन से कॉल आ रही है, मुझे ना कॉल करें। लीजिए साहब, यहीं पे इजाजत चाहूंगी क्योंकि मैं वेरी बिहाइंड, मगर मैं दोबारा भी लेके आऊंगी अजीम मियां साहब से, हम दोबारा भी मरम्मत करवानी है। नहीं सर, हम दोबारा भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। कॉलर्स भी हमारे साथ, अनफॉर्चुनेट बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों की, और अगर आप मेरा हौसला बुलंद रखेंगे ना, वी हैव टू, मेरे फ़ोन के ऊपर लोग कॉल करके कह रहे हैं कि मेरी कॉल ले लें, आई कैंट। हम दोबारा अजीम मियां साहब को बुलाएंगे, रिस्पेक्टफुली एग्री टू डिसएग्री करते हुए आप बात करें। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे मेरे आपके जैसे लोग ही हैं, एक ही खमीर है हमारा, तो मसाइल भी एक जैसे हैं, मसाइल भी एक मुश्तरका मसाइल हैं, और ये नहीं, ये मसाइल मजमूई मसाइल है। महरूमियाँ हैं हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ महरूमियाँ, ये सब है, लेकिन इन सब का तदारुक करने के लिए तारीख से सीखना बड़ा जरूरी है। हमारी टोपी पीली है, नीली है, ब्राउन है, पगड़ी हमारी हरी है, काली है, मगर अल्लाह करे कि हम अच्छे मुसलमान हो सके। हमारी पार्टियाँ पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और सारे बंदे मुझे कॉल करते थे, मुझे ना कॉल करें स्टूडियो में, अब कॉलें और ले नहीं सकती मैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अजीम मियाँ साहब से इंशाल्लाह दोबारा आपकी मुलाकात कराऊंगी।